الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، کروڑا درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ بالکل مختصر گفتگو کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تمام احباب سے التماس ہے ایک تو تھوڑا سا قریب آ جائیں، کیونکہ جتنا قریب ہوں گے مجھے بات سمجھانے میں آسانی رہے گی، آپ کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ الحمدللہ رمضان المبارک کے 26 روزے مکمل کر چکے ہیں۔ آج 27ویں رات ہے، تاک راتوں میں ایک رات ہے۔ ہو سکتا ہے اسی رات کو اللہ رب العالمین نے قدر کی رات بنایا ہو، اور ابتدا میں دعا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمارا نماز تراویح میں قرآن کا سننا اور سنانا اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ قاری عزیر صاحب نے قرآن پاک سنایا، اللہ رب العالمین ان کا قرآن سنانا قبول فرمائے۔ حضرات ذوالفقار، بحیثیت مسلمان ہمارا ہر عمل دین اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک پیمانہ مقرر کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ ہرگز وہ شخص گمراہ نہیں ہو سکتا جو شخص اللہ کے قرآن کو تھام لیتا ہے، جو شخص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو تھام لیتا ہے۔ آج کیونکہ اختتام قرآن کی محفل ہے تو کوشش کروں گا کہ کتاب اللہ قرآن مجید کے متعلق چند باتیں آپ کے ساتھ بیان کر سکوں۔ اللہ ہمارا بیٹھنا قبول فرمائے۔ قرآن پاک کائنات کی وہ فضیلت والی کتاب ہے جس کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب کا چکر لگایا، شمال سے جنوب کا چکر لگایا، پوری کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کا دل نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل سے عمدہ یا افضل ہو۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے متعلق خود فرمایا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اس کو نازل کرنے والا میں ہوں۔ آسمان سے زمین تک کا جو سفر ہے وہ جبرائیل امین کے ذریعے طے ہوا، اور پھر قلب سلیم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن کو نازل فرمایا۔ اور قرآن کی فضیلت، یہ کائنات میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، اور کائنات کی واحد کتاب ہے جو ہزاروں نہیں لاکھوں حفاظ کرام موجود ہیں جنہوں نے اس کتاب کو زبانی یاد کر رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی کتاب آسمانی ہے یا زمینی ہے
اتنی تعداد میں کسی کتاب کو زبانی یاد نہیں کیا گیا۔ اور قرآن پاک کے متعلق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر حرف کے بدلے اللہ رب العالمین 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرفن، کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ الالف حرف واللام حرف والمیم حرف۔ الف ایک علیحدہ حرف ہے، میم لام ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے۔ جب انسان الف لام میم ان ایک حرف کو پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین 30 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں، الف لام میم 30 نیکیاں عطا کر دی گئی۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے امت محمد کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، ایک نیکی کرے گا تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں عطا کر دی جائیں گی۔ اور پھر رمضان المبارک کا مہینہ ہے، ہر نیکی کو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ خود ہی حساب لگا لیں کہ ایک لفظ کے بدلے کتنی نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک کی فضیلت کو جتنا بیان کیا جائے اتنا کم ہے۔ قرآن پاک کی ہر سورت اپنی علیحدہ فضیلت ہے، قرآن پاک کا ہر لفظ اس کا علیحدہ ایک مقام ہے، ایک اس کے پڑھنے کا علیحدہ لطف ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک پڑھنے والے پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمایا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اپنے گھر میں، صبح تہجد کا وقت تھا، میں اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کر رہا تھا۔ قریب میرا بیٹا آرام کر رہا تھا، قریب میرا گھوڑا باندھا ہوا تھا۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں میں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت شروع کی تو میرے گھوڑے نے حرکت کرنا شروع کر دی، اس نے پھدکنا شروع کر دیا۔ میں خاموش ہو گیا کہ دیکھوں میرے جانور کو کیا مسئلہ ہے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی خاموش ہوا یہ گھوڑا بالکل ثابت ہو گیا، سکون میں ہو گیا۔ پھر قرآن کی تلاوت شروع کی، سورۃ بقرہ پڑھنا شروع کی، پھر وہی معاملہ، پھر تیسری مرتبہ رکنے کے بعد جب دوبارہ سورۃ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے تھے کہ میرے گھوڑے کی حرکت کی وجہ سے مجھے یہ ڈر تھا کہ گھوڑا میرے بیٹے کے اوپر نہ چڑھ جائے۔ اور جب صبح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے بارے میں بتایا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورۃ بقرہ کی گھر میں تلاوت کی جاتی ہے تو آسمانوں سے اللہ کے فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے۔ جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے اس گھر میں کبھی شیطان نہیں آتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ کی آواز سن کر شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ جتنے بھی معاملات ہیں، اگر ہم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معاملات کو حل کرنا چاہیں گے تو یقین مانیے ہماری دنیا کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ ہمارے گھروں کی پریشانیاں، رزق میں بے برکتیاں، ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد، ہمارے کاروبار میں بہت سارے ایسے معاملات جب ہم قرآن کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سامنے رکھیں گے ہماری ہر پریشانی دور کر دی جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بات پر حسد کرے۔ حسد ایسا گناہ ہے کہ انسان کے دل میں جس وقت حسد آ جاتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی نیکیاں اس طرح تباہ کر دی جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ لگائی جائے اور یہ آگ چند لمحوں میں اس کو راکھ بنا دیتی ہے، اسی طرح حسد کرنے والے کی نیکیوں کو اللہ رب العالمین تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کائنات میں دو قسم کے ایسے لوگ ہیں جن کو حسد کرنے کی اجازت دی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر
وہ دو کون سے شخص ہیں، کون سے وہ دو ایسے عمل ہیں جن اعمال پر حسد کرنا جائز ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راجل آتاہ اللہ القرآن وہو، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا علم دیا ہو، وہ رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو، یہ اپنے اس قرآن پڑھنے پر حسد کر سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے راجل فہو آتاہ اللہ مالا فہو ينفقہ باللیل والنہار، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے نوازا، اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے مال سے نوازا، وہ دن اور رات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، وہ بندہ حسد کر سکتا ہے۔ قرآن کی اپنی ایک فضیلت ہے، جتنا پڑھتے جائیں گے اللہ ہمارے پر اتنی ہی رحمت کو نازل کرتے جائیں گے، جتنی قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھتی جائیں گی، جتنا ہم قرآن کی تلاوت کرتے جائیں گے ہماری روح کو پاک کر دیا جائے گا۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اس دنیا سے فوت ہو جاتا ہے، اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ تین چیزیں جاتی ہیں، دو واپس آ جاتی ہیں، ایک اس کے ساتھ قبر میں چلے جاتی ہے۔ صحابہ کرام نے فرمایا اے اللہ کے پیغمبر وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو میت کے ساتھ تو جاتی ہیں لیکن واپس اٹھا دی جاتی ہے؟ وہ کون سی ایسی ایک چیز ہے جو میت کے ساتھ قبر میں ساتھ جاتی ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تو تمہارے اہل و عیال رشتہ دار یہ سارے اکٹھے ہوں گے، نماز جنازہ کو ادا کریں گے، غسل دیں گے، کفن پہنائیں گے، اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاریں گے اور قبر کے اوپر مٹی ڈال دیں گے، اور جیسے ہی دفنا دیا جائے گا فوراً یہ قبر سے اس کے رشتہ دار واپس آ جائیں گے، اس کا دنیا کا کمایا ہوا مال یہ بھی قبر پر دفنانے کے بعد واپس آ جائے گا، اس کو بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، لڑائی جھگڑے ہوں گے، اور وہ تیسری چیز جو انسان کے ساتھ قبر میں جائے گی وہ اس کا نیک عمل ہے، قرآن پاک کی تلاوت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، دنیا میں جو اس نے نیکی کی ہے وہ اس کے ساتھ قبر میں جائے گی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو بند کر دیا گیا، سلیٹے رکھ کے اوپر مٹی ڈال دی گئی، رشتہ دار واپس چلے گئے، کھانے میں مصروف ہو گئے، اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے۔ اب قبر کے اندر اندھیرا ہے، ابھی تک یہ فوت ہونے والا یہی سمجھتا ہے کہ شاید میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن اس کو حقیقت کا پتہ نہیں۔ جب قبر میں اس کی واپس روح کو لٹایا جاتا ہے اس وقت انسان کو علم ہوتا ہے کہ میری روح کو قبض کر لیا گیا، میری زندگی کے معاملات کو ختم کر دیا گیا، اب عالم برزخ کا معاملہ شروع ہو گیا، مجھے کفن قبر میں دفنا دیا گیا، قبر میں لٹا دیا گیا۔ یہ زور زور سے چیخیں مارتا ہے، اپنے اہل و عیال کو پکارتا ہے، لیکن اس وقت ہم واپس آ چکے ہوتے ہیں، قبر میں اندھیرا ہے، اور پھر سے حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اچانک اس کی قبر میں روشنی ہو جائے گی، یہ پوچھے گا کہ میری قبر کو روشن کیوں کیا گیا؟ تو فرشتے بتائیں گے کہ یہ قرآن کی وہ روشنی ہے جو دنیا میں تو نے قرآن کی تلاوت کی، یہ وہ قرآن کی وہ روشنی ہے جو دنیا میں تو نے نماز تراویح میں قرآن سنا، یہ قرآن کی وہ روشنی ہے جو امام صاحب نے حافظ قرآن نے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، یہ وہ قرآن کی روشنی ہے۔ اور اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت والے دن ایک شخص کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اس کا حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اسے جہنم کے لیے لے جایا جائے گا، راستے میں ایک دیوار حائل ہو جائے گی، فرشتے کہیں گے اللہ راستے میں رکاوٹ آ گئی، اللہ اس رکاوٹ کو حاضر کریں گے، پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں قرآن کی وہ صورت تھی جو قرآن کو پڑھتا رہا، پھر قرآن یہ سفارشی بن جائے گا، اے اللہ یا تو مجھے اپنی کلام سے خارج کر دے یا آج میری سفارش کو قبول کر کے اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے۔ اگر ہم دنیا میں قرآن سے محبت کریں گے، قرآن کے ساتھ پیار کریں گے، اپنے بچوں کو قرآن کا قاری بنائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیں گے، قرآن کی محبت کا اس وقت پتہ چلتا ہے
کیونکہ ہر انسان اس کے دل میں جو چاہت ہے وہ یہ چاہتا ہے میں اپنے بیٹے کے اندر وہ چاہت دیکھوں جو خواہشات انسان کے دل کے اندر ہوتی ہیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ خواہشات میرے بیٹے کے اندر پیدا ہو جائیں۔ جب ہمارا قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، ہمارا قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہوگا، ہم چاہیں گے ہمارا بیٹا حافظ قرآن ہو، ہم دنیا کو سائڈ پر رکھ کر اپنے بیٹے کو قرآن کی تعلیم کے لیے، قرآن حفظ کے لیے مدرسہ کے اندر چھوڑ کے آئیں گے، اور یہ قرآن کی محبت ہوگی جو قبر میں روشنی بنا دے گی، یہ قرآن کی محبت ہوگی جو کل قیامت والے دن جہنم سے نجات عطا کر دی جائے گی۔ اور حافظ قرآن جو شخص ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتا ہے اور قرآن کی تعلیم کو سکھاتا ہے، جو خود قرآن کو پڑھتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاتا ہے، کائنات کا سب سے بہترین وہ شخص ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، آسمانوں سے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں، کائنات کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہے کہ اللہ فلاں بچہ، فلاں کا بیٹا یہ قرآن کی تعلیم کے لیے اپنے گھر سے روانہ ہوا، اتنا استقبال دنیا کے اندر دے دیا جائے گا۔ حافظ قرآن ابھی اس نے کوئی قرآن کی آیت کو نہیں پڑھا، ابھی ارادہ کیا ہے، باپ نے انگلی پکڑی کہ مدرسے کے اندر بیٹے کو چھوڑ کے آؤں تاکہ میرا بیٹا قرآن کا پڑھنے والا بن جائے، قرآن کو حفظ کرنے والا بن جائے۔ آسمانوں سے اس کے استقبال کے لیے فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، کائنات کی ہر مخلوق، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضاؤں میں اڑنے والے پرندے، پانی کی تہوں میں رہنے والی مچھلیاں، یہ ساری اس شخص کے لیے دعائیں کرنے لگ جاتی ہیں۔ قرآن کا مقام اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو جب قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائے گا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حافظ قرآن اس کا دنیا میں جو اجر ہے، ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، پھر مصلی امامت پر قرآن کی تلاوت کرے گا، فرشتے اپنے پر بچھائیں گے، فرشتے استقبال کریں گے، کائنات کی مخلوقیں دعائیں کریں گی۔ قیامت والے دن حافظ قرآن کے والد کو جو تاج پہنایا جائے گا، اس پر لگا ہوا ایک نگینہ، ایک نگ، اس کی روشنی اتنی زیادہ ہوگی کہ کائنات کے اگر 70 سورج بھی اس کے سامنے مدد ہوں گے، ایک نگ کی اتنی روشنی ہوگی۔ اور حافظ قرآن کے والد کو یہ اعزاز دیا جائے گا، اور پھر حافظ قرآن کو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات کو چڑھتا جا۔ حافظ قرآن قرآن کی آیات کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے چڑھتا جائے گا۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں آج ہم مسجد میں اس غرض سے اکٹھے ہوئے کہ قاری صاحب نے نماز تراویح میں قرآن کو مکمل کیا، یہ ہماری محبت کا ثبوت ہے، لیکن عملی محبت کا ثبوت اس وقت ہوگا کہ جب ہم اپنی اولاد میں سے کسی کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اور یقین مانے، یہ مت سمجھے کہ اگر ہمارا بیٹا حافظ قرآن بن جائے گا تو شاید دنیا میں وہ مقام اور مرتبہ نہیں پا سکے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جو حافظ قرآن ہے اس کا دنیا میں جو مقام ہے، ہم اسے سمجھے یا نہ سمجھے، ہم اسے پرکھیں یا نہ پرکھیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ہاں کتنا بڑا مقام ہوگا۔ اس لیے عہد کیجئے کہ اپنی اولاد میں سے کم از کم ایک بیٹے کو لازمی حافظ قرآن بنائے۔ دیکھیں دنیا کے اندر عام سی مثال ہے، کوئی سیاسی جلسہ ہو، کسی جلسے میں کسی کا نام لے لیا جائے تو اتنا پھول جاتا ہے کہ میرا جلسے میں اسٹیج پر نام لیا گیا، اور جب پوری کائنات اکٹھی ہوگی، کائنات کا ہر فرد و بشر موجود ہوگا، کائنات کے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء اور ان کی امتیں موجود ہوں گی، وہاں پر اللہ رب العالمین اعلان کریں گے کہ فلاں شخص میرے پاس آ جائے،
اس کا بیٹا حافظ قرآن ہے، آج اعزاز یہ ہے کہ اس کو میں تاج سے نوازوں گا۔ کتنا بڑا وہ مقام اور فضیلت ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سے دعا کرے کہ جتنے بیمار ہیں اللہ رب العالمین سب بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے ہمارے عزیز و قارب رشتہ دار انتقال کر چکے ہیں اللہ رب العالمین سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنائے، اور سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس